بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ رات سیاہ اور بے چینی سے بھری تھی۔ چاند بادلوں کے پردوں میں چھپ گیا تھا اور کمرے کی دیواروں پر مٹی کی خوشبو بکھر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ڈری ہوئی، بے بس اور خوف میں گم۔ اس نے بارہا فریاد کی، نہیں خدارا چاچی، میرا چہرہ مت جلاؤ۔ مگر میرے دل میں غم کی ایک ایسی آگ جلتی تھی جس کا شعلہ عقل اور شعور کو جھلسا رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے میری بیٹیوں کا نصیب چرا لیا تھا۔ میں نے سوچا میں نے بدلہ لینا ہے۔ میں نے مٹی کے تیل کی بوتل اٹھا کر بےحسی کی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ عورت جس کے ہونٹوں پر اب بھی امید کا خون جم رہا تھا، میری اپنی آنکھوں کے سامنے سر جھکائے دعا مانگ رہی تھی، مگر میری بیٹیوں کے لیے کڑوا احساس میرے ہوش پر غالب رہ گیا۔ میں نے وہ عمل کیا جسے یاد کر کے میری راتیں آج بھی کرب بن کر آنکھوں میں آتی ہیں۔ اس کا چہرہ جل گیا، اس کے زخموں سے نکلنے والی چیخیں میرے دل میں بجلی بن کر گزری، مگر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس ظلم کا سبب تو وہی خوبصورتی تھی، میری مایوسی تھی، میرا غرور تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ عورت اپنے جلتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک خط رکھا، ایک پرخلوص اور خاموش خط جس کے اندر اللہ کے حضور میں اپنا حساب چھوڑ دینے کی صراحت تھی۔ میں نے اپنا حساب اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس نے لکھا تھا۔ میں نے وہ خط پھاڑ دیا اور ہنس کر کچل دیا۔ میری بیٹیوں نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور ہم نے اسے جگا کر مذاق اڑایا، مگر رات کے سناٹے میں جب خود سے بات کرنا ہوتی ہے تو صدائیں لوٹ آتی ہیں۔ وقت نے اپنا راستہ جاری رکھا، ہماری زندگی میں معمولی خوشیاں واپس آئیں۔ سب لوگ کہتے تھے زخم سانجھا نہیں ہوتا، وقت سب ٹھیک کرتا ہے، مگر ایک ظلم کے اثرات وقت سے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ گہرائی میں ایک زہر کی مانند رچا بیٹھے ہیں۔ میری بیٹیوں کی شادی طے ہوئی، دونوں کی شادیاں گھر والوں کی امیدوں کا محور بن گئی۔ ہمیں لگا کہ وہ دن بھی آئے گا جب زندگی پھر سے مسکرائے گی، مگر قسمت کے فیصلے میرے کنٹرول سے باہر تھے۔ شادیوں کی تیاریاں عروج پر تھیں، بازاروں کی رونق، خوشی کے گانے، دلہن کے جوڑے، ہر چیز جیسے تصویر میں سجی ہوئی، مگر میں نے محسوس کیا میری ہنسی میں خراش ہے، میری نظروں میں ایک مسکانی تکلیف ہے۔ پھر ایک صبح خطوں کی مانند پیغام آیا، وہ عورت واپس آ گئی ہے۔ اس کا آنا خاموش تھا، مگر اس کے قدم ایسے لگ رہے تھے جیسے صحراؤں کی ہوا لے کر آئی ہو۔ میں نے اسے گلی کے گوشے میں بیٹھا پایا، چہرہ ٹھیک سے ڈھانپا ہوا، مگر ہاتھوں کی نرم لچک اس سے مسلمہ شرافت کی کہانی سنائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی ماضی کی مری ہوئی سحر تھی، مگر ان چشمان میں ایک نئی طاقت تھی، وہ طاقت جو آزمائش سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ انتقام کے لیے آئی ہو، شاید اس کے اندر بھی وہی آگ ہے جو کبھی میرے اندر جلتی تھی، مگر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور بے دردی سے کانپتے ہوئے بولی، میں نے اپنا حساب اللہ کے سپرد کر دیا تھا، مگر واپس آ کر میں نے محسوس کیا نفرت اور بغض کا خاتمہ صرف اللہ کے قریب ہونے سے ہوتا ہے۔ تو میری زبان رک گئی۔ اس کی آواز میں تلخی نہیں تھی، اس میں معافی کی گونج تھی، ایک ایسی معافی جو میری ساری حماقتوں کو بے بنیاد کر دے۔ وہ خاموشی سے بولتی رہی، تم نے مجھے جلا دیا، مگر تم نے خود کو بھی جلا دیا ہے۔ جو آگ دوسروں کو جلائے آخرکار اپنے ہی دل کو راکھ کر دیتی ہے۔ اس کی یہ بات میرے اندر چبھ گئی۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر الفاظ کانٹوں کی طرح تھے۔ میری بیٹیوں کی آنکھوں میں بھی شرمندگی کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کی والدہ کی کرینہ روح نے کتنے لوگوں کو تڑپا دیا ہے۔ وقت نے
اس دن ایک نیا موڑ لیا۔ عورت نے درخواست کی کہ وہ ہمارے گھر کے نزدیک ایک چھوٹا سا کام شروع کرے، کپڑے سلائی کا ٹھیکہ، تاکہ وہ خود کفیل ہو سکے۔ مجھے اس پر غصہ آیا۔ حیثیت نے کہیں کہا کہ یہ عورت نہ مانے، مگر دل نے کہا کہ شاید یہی راستہ ہے جس سے ٹوٹے ہوئے دل بنتے ہیں۔ میں نے اسے اجازت دی، مگر میرے اندر کا غرور ابھی بھی گرم تھا۔ میری بیٹیاں بھی چپ تھیں، مگر اندر سے کچھ بدل رہا تھا۔ اس عورت نے محنت کی، اس نے سکوت کو زبان بنایا اور درد کو عمل سے بدل دیا۔ اس کے ہاتھ جو کبھی گہرے زخموں کی وجہ سے لرزتے تھے، اب سوئی اور دھاگے کے درمیان مہارت سے رقص کرتے تھے۔ اس نے خاموشی کے ساتھ اپنی دنیا کو سنوارا، اور پھر سب کو حیرت ہوئی جب وہ ایک دن ہمارے دروازے پر اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ایک چمکدار کپڑا لا کر ٹھہر گئی۔ ایک چھوٹی سی ڈوری جس کے ساتھ ایک نوٹ بندھا تھا۔ یہ میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی نیکی کی دعوت ہے۔ اس نوٹ میں میرے اندر ایک ایسی حس جگائی جو لفظوں میں بنتی نہیں تھی۔ میں نے چھپ چھپ کر اس کے بنائے ہوئے کپڑے پہنے، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کسی کا ہاتھ کتنی شفقت سے کام کر سکتا ہے۔ میری بیٹیوں نے اسے سلام کیا، اور ایک نے جھک کر اس کے ہاتھ چھونے کی جرات کی۔ وہ عورت کوئی احتجاج نہیں لائی، نہ کوئی بدلہ۔ اس نے سمجھا جو نقصان ہوتا ہے وہ صرف بدن کا نہیں، وہ روح تک جاتا ہے۔ معافی اس کا ہتھیار تھی اور محنت اس کا مکافات عمل۔ سال گزرتے گئے، ہماری معاشرتی رونقیں پھر سے قائم ہو گئیں، مگر اب ایک چیز نمایاں تھی، وہ عورت ہمارے محلے کی معلمہ اور رہنمائی بن گئی۔ لوگ اس کی دعاؤں کی قدر کرنے لگے۔ وہ ہمارے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا مرکز کھول گئی، جہاں بھی ضرورت مند خواتین آ کر ہنر سیکھتی تھی، اور وہ خاموشی سے انہیں سبق دیتی۔ زخم اگرچہ دکھائی نہیں دیتے، مگر ان کا علاج محبت اور عمل ہے۔ میں نے اپنے کیے کا حساب مانگا۔ آنکھوں کی نمی کبھی خشک نہ ہوئی، مگر وقت نے مجھے وہ سبق دیا جسے کوئی نصاب نہیں سکھاتا۔ انسانیت کا تقاضا معافی بھی ہے اور تلافی بھی۔ میں نے اس عورت سے عزت احترام سے بات کرنا شروع کیا، اور کبھی کبھار اس کے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے خرید لے کر میں نے اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے تسلیم کیا۔ زندگی ہمیں اکثر ایسے لمحوں میں آزماتی ہے کہ یا تو ہم خود کو راکھ میں بدل دیں، یا پھر راستہ بدل کر روشنی تلاش کریں۔ اس عورت نے اپنی زندگی کو دوبارہ سنوار لیا، اور میں نے اپنی نادانیوں کی سزا خود برداشت کی۔ ہماری بیٹیاں بالغ ہو کر ایسی ماں بنی جو اپنے بچوں کو ظلم کے خلاف اور معافی کی قیمت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اس کہانی کا پیغام سادہ مگر گہرا تھا۔ ظلم سے کبھی بھی عزت نہیں ملتی، اور شفا صرف اس وقت ممکن ہے جب دل میں سچے پچھتاوے اور ایک مخلص قدم ہو۔ اب جب کبھی وہ رات ذہن میں آتی ہے جب میں نے اس عورت کا چہرہ جلایا تھا، تو میں اپنے آپ کو ڈانٹتا ہوں، مگر میں نے بھی دیکھا کہ انسان میں تبدیلی ممکن ہے، چاہے دیر سے ہو۔ اور وہ عورت جسے میں نے کبھی جلایا تھا آج محلے کی روشنی بنی ہوئی ہے۔ میں اس کے قریب کھڑے ہو کر خاموشی سے اس کی کامیابی کو دیکھتی ہوں، اور اپنے ضمیر سے وہی سوال پوچھتی ہوں جو شاید ہر انسان کو اپنے اندر پوچھنا چاہیے۔ اگر زندگی نے تمہیں ایک اور موقع دیا تو کیا تم اسے قبول کر سکو گی؟